سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ شب برات کے حوالے سے آپ کو دو روایات سنائیں گے۔ شب برات کے متعلق متعددہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ کریم اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کو اور بے شمار گناہ کرنے والے لوگوں کو اللہ کریم معاف فرماتا ہے۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ کریم آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان کی 15ویں رات اللہ کریم اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور رب قدیر کی طرف سے یہ ندا آتی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں؟ ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں؟ اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی شعبان المعظم کی یہ 15ویں شب وہ رات ہے کہ جس رات میں انسانوں کے اعمال ان کا رجسٹر بند ہوتا ہے اور نیا رجسٹر جاری ہوتا ہے، نیا رجسٹر شروع ہوتا ہے۔ اس میں جس بندے نے دنیا کے اندر آنا ہوتا ہے، جس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، سب کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، اور اس رات کے اندر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ ہمیں ویسے بھی عام دنوں میں بھی ہر گھڑی، ہر ساتھ، ہر دن میں اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس رات میں خصوصی طور پر شعبان المعظم کی یہ 15ویں شب ایسی رات ہے کہ اگر اللہ کریم کی بارگاہ میں عبادت کی جائے، سچے دل سے توبہ کی جائے، تو اللہ کریم اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اتنے گناہ ہو کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر گناہ ہو، سمندروں کی جاگ کے برابر گناہ ہو، یعنی اتنے گناہ ہو کہ گننے میں شمار نہ ہوتا ہو، لیکن رب سے اگر معافی طلب کی جائے تو اللہ کریم اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں میری 2 سال کی بچی تھی اور میں شراب کا عادی تھا، میں شراب پیتا تھا، تو میں شراب پیتا تو میری بچی میرا وہ برتن اونڈیل دیتی تھی، اور 4 سال کی عمر میں میری بچی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ شعبان کی 15ویں شب تھی، میں سویا ہوا تھا، عالم خواب میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے اژدہا لگ گیا ہے، اور میں بھاگنے لگا تو پیچھے پیچھے اژدہا آ رہا ہے، وہ سانپ آ رہا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، ضعیف العمر ہے، میں نے ان سے کہا مجھے سانپ سے بچائیے، تو اس بزرگ نے کہا میری طاقت نہیں، آپ آگے جائے، ہو سکتا ہے کوئی ذریعہ نجات تجھے مل جائے۔ تو کہتے ہیں میں بھاگتا رہا اور سانپ میرے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ آگے میں نے آگ کا گڑھا دیکھا، آگے آگ کا گڑھا تھا اور پیچھے سانپ تھا، تو میں پریشان ہوا، تو پھر میں آگ کے گڑھے کو پھر پیچھے واپس آیا، پھر اس بزرگ سے میں نے پوچھا اور اسے کہا مجھے سانپ سے بچائیے، تو اس بزرگ نے کہا میں تو کمزور ہوں، لیکن یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، تو بھی جا، ہو سکتا ہے تیری بھی کوئی امانت ہو۔ تو کہتے میں پہاڑ کی طرف بھاگا تو ندا دی گئی کہ پہاڑ کے دروازے کو کھول دو، ہو سکتا ہے اس کی کوئی امانت ہو۔ پہاڑ کا دروازہ کھل گیا اور میں نے اپنی وہ 4 سالہ بچی
جو 4 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، میں نے دیکھی، وہ آتے ہی اس نے دائیں ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے بائیں ہاتھ سے سانپ کو اشارہ کیا تو سانپ واپس ہو گیا، اور میری بچی نے یہ آیت پڑھی کہ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کریم کی یاد میں، اللہ کریم کے خوف سے ان کے دل جھک جائیں؟ تو میں نے اپنی بچی سے پوچھا کیا تجھے قرآن پڑھنا بھی آتا ہے؟ بچی نے مجھے کہا ہاں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ تو میں نے اپنی بچی سے یہ سارا معاملہ پوچھا تو بچی نے کہا یہ سانپ جو ہے یہ تمہارے برے اعمال ہیں، اور وہ ضعیف العمر جو بزرگ تھے، شخص تھا جو، وہ تمہارے نیک اعمال ہیں۔ تو آپ کے نیک اعمال کمزور ہیں، کم ہیں، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس بزرگ نے تیری مدد کوئی بھی نہیں کی۔ تو میں اچانک اٹھ گیا، اور اس کے بعد 15ویں شعبان المعظم کو میں نے سچی توبہ کر لی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے 15ویں شب کو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو توبہ کی۔ رب قدیر نے صرف توبہ ہی قبول نہیں کی بلکہ اپنا ولی بنا لیا ہے۔ تو ہمیں شعبان المعظم کی اس 15ویں شب کو خصوصی طور پر توبہ، استغفار، نوافل، تلاوت قرآن، اور جن لوگوں کے ساتھ ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، ظلم ہو گیا ہے، کوئی بندہ اگر ہم سے ناراض ہے تو سچے دل کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کریم کی رضا کے لیے ان بندوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ مالک ارض و سما ہمیں شعبان المعظم کی اس 15ویں شب کی قدر و منزلت، تعظیم و تکریم کرتے کرتے ساتھ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی اور مسلمانوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔